کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر، ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں. کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے، لوگوں کو مارے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے؟ تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پہ، ذاتی مرضی پہ اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مخصوص ججز کی طرف سے، جس میں اس کی شروعات افتخار چودھری نے کی. ایکوٹی کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے فیصلے دیے، جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالا، اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے، اربوں روپے. وہ تو اس ملک کے ساتھ ثالثی کی گئی. ثالثی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک ڈور کے تحت وہ پیسے ہم نے معاف کروائے، ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتخار چودھری اپنے گھر سے بھر کے دیتے؟ قومی خزانہ، آپ کی بے وقوفیاں، آپ کے ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نہج پہ پہنچایا، ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا آپ نے. یہ اس چیز کا افتخار چودھری سے بھی حساب لینا چاہیے، اس چیز کا ثاقب نثار سے بھی لینا چاہیے فیصلہ، اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی لینا چاہیے کہ جی آپ نے اپنی ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں. خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس وقار سیٹھی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی کے پی کے بی آر ٹی میں، جس میں ادھر کے آفیسر کہہ چکے تھے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، گھپلا ہوا ہے، کک بیکس چلے، اور یہ کسی سیاسی مخالف نے الزام نہیں لگایا تھا. خیبر پختونخوا کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم نے الزام لگایا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے پروب کریں. پھر جب انہوں نے اپیل لے کر خیبر پختونخوا کی حکومت، جس کے ہاتھ صاف تھے، جو ایماندار تھے، جو بے ایمان نہیں تھے، جو چور نہیں تھے، جو ڈاکو نہیں تھے، اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے اس کا انکوائری کرانے کے لیے کوئی کورٹ کہہ رہی ہے، کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس میں کون سا حرج ہے کہ انکوائری کرا لیتے آپ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ بالکل آپ کلیئر ہوتے. پھر یہ ہوا کہ وہ گئے سپریم کورٹ میں، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا. وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بار بار اسٹے آرڈر دیتے رہے، اور انہوں نے منع کیا ایف آئی اور نیب کو کہ آپ کے پی کے حکومت کی اس بی آر ٹی کی کرپشن کے خلاف کسی قسم کا کوئی انکوائری نہیں کر سکتے. مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کہ کوئی عدالت یہ اسٹے دے دے کہ آپ انکوائری بھی نہیں کر سکتے. ایک قانونی ادارے ہیں سارے، یہ ایف آئی نیب جتنے بھی ہمارے اختلافات صحیح، لیکن انکوائری کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ انکوائری نہ کریں. اگر میرے ہاتھ صاف ہے، میری نیت صاف ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں انکوائری کرنے سے کیوں روکتا ہوں؟ اور انکوائری کرنے سے روکنا جسٹس عمر عطا بندیال کا، اس کا مقصد کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ اس میں کوئی یا تو انہیں کوئی انٹرسٹ تھا، یا ان کا کوئی دوستی تھی، کوئی محبت تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے آئینی اداروں کو منع کر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتے. اگر میں کوئی چیز غلط بولتا ہوں تو مہربانی کر کے کوئی آئے اور اس کو کاؤنٹر کرے. وہ آ کے ڈاکیومنٹ لے کے آئے جی نہیں کہ یہ اسٹے آرڈر نہیں ملا تھا، تو وہ اسٹے آرڈر ملتے رہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا، قاسم سوری صاحب جس طرح بلوچستان سے جیتے تھے کہ جی وہ غلط جیتے تھے، وہ بےایمانی کر کے جیتے تھے، اور وہ غلط طریقے سے انہیں الیکشن جیتی تھی. اس پہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو بھی اسٹے دے دیا، جو کہ لائف ٹائم تک اسٹے ہوتا چلتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے مل بیٹھ کر ملی بھگت کے ساتھ قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑا، اور اس کا فیصلہ یہ آیا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی ہے. تو کیا آئین کو توڑنا، اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑنا، آئین کی غلط تشریح کر کے آئین کو توڑ کے ہی اسمبلی توڑی تھی نا؟ کیا اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا تھا عمران خان پر، عارف الوی پہ اور قاسم سوری پہ؟ اگر نہیں بنتا تھا تو بھی بتا دے، کوئی عدالت ہمیں تشریح کر دے اس کی آئین کی. اور اگر بنتا تھا تو ان کو کیوں نہیں کیا گیا آرٹیکل 6 کی طرح؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو فیوریٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس کی خواہشوں پہ پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس کے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر اس کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طریقے سے ان کو ریلیف نہیں دیے گئے ہیں, ہر طریقے سے آؤٹ آف دی وے ان کو ریلیف دیے گئے ہیں. فورن فنڈنگ کے کیس میں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کہ جی آپ کے پاس 60 اکاؤنٹ تھے, آپ نے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں. 1-2 اکاؤنٹ بندہ بھول سکتا ہے, کوئی 40 اکاؤنٹ کوئی بھولتا ہے. اور اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے بھارت سے. اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے اسرائیل سے. اسرائیل پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا, میرا یہ سوال ہے. اور کیا پاکستان کے قانون میں کوئی دوسرا ملک کے شہری آپ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یہ بھی بتا دیں. اگر پاکستان کے قانون میں اور آئین میں یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا جو تفصیلی فیصلہ تھا, اگر غلط فیصلہ تھا آپ جا کے چیلنج کریں سپریم کورٹ میں جا کے, لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ پھر تشریح کرے کہ جی ہاں فورن فنڈنگ الاؤ ہے, کل کو سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ شروع کر دیں, جی کہ مختلف ممالک ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیں. اور اسرائیل آپ کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج اسرائیل کا رول کسی سے چھپا ہوا ہے. اور آج کی تاریخ میں ہی عمران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں زیک گولڈ سمتھ, ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے, آج کی تاریخ میں ٹویٹ آیا ہے, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے, اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اسی کا ٹرانسلیشن پڑھیں, اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی بقا کے لیے کر رہا ہے. اب اس بقا میں جس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ بھی بقا کے لیے ہو رہی ہے. جس طریقے سے لبنان میں معصوم لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بقا کے لیے ہو رہے ہیں. اور اس شخص نے اس کی حمایت کی بات کی ہے جس شخص کی عمران خان سے نہ صرف رشتہ داری تھی, وہ تو ایک طرف کر دیں, رشتہ داری ختم ہونے کے باوجود جو بھی ریکارڈ میں رشتہ داری ختم کی گئی ہے, اب اندر کیا خدا کو پتا ہوگا, اس رشتہ داری ختم کرنے کے باوجود لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے, پاکستانی نژاد پہلی مرتبہ میئر کے لیے صادق خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار تھے وہ الیکشن لڑے. عمران خان کو اصولی طور پہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں اگر چلے رشتہ داری بھی تھی تو بھی نہ جاتا, وہاں گئے ہیں, اپنی جیب سے فنڈنگ کی ہے, اس فنڈنگ کے بعد انہوں نے اس کی الیکشن مہم چلائی ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, عمران خان کے اپنے ٹویٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی حمایتیں کی ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اگر عمران خان صاحب گولڈ سمتھ کی کر رہے تھے الیکشن کا ورک, اور آج گولڈ سمتھ کہتا ہے کہ جی اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے, تو کیا ان کنیکشن کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا جا سکتا. اور پھر چند دن پہلے جیروسلم ٹائم میں جو آئی, یا اس سے پہلے 2-4 اسرائیلی جریدوں نے جس طرح عمران خان کے لکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا خاص نمائندہ ایک وزیر یہاں سے اسرائیل بھیجا, حالانکہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہم جا بھی نہیں سکتے, ایک خاص وزیر بھیجا اسرائیل جا کے وہاں ڈائلاگ کرے. اور اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کے لیے واحد امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب ہے. اور وہ ورکنگ کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ کسی طریقے سے اقتدار میں لایا جائے تاکہ وہ سفارتی طور پر بھی اسرائیل کی مدد کر سکے. اس کے علاوہ, اس مدد کے علاوہ بھی اس طرح کے 3-4 ایسے واقعات ہوئے جس کے تانے بانے ان کے وہاں سے ملتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے حق میں, جو سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چل رہی ہیں یا مختلف جریدوں میں چل رہی ہیں, یا ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے چانسلر کے لیے جو کوششیں کوئی نہیں, وہ سارے کون کر رہے ہیں؟ اگر تانے بانے دیکھیں گے وہ سارے وہ اسرائیل کے وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ آج اس کی حمایت کر رہے ہیں بیٹھ کر. اور پہلی دفعہ اسرائیل کا بیان آیا کب؟ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, اس انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کی آفیشیل ایک خاتون عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ بیان دیتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات کون کر رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات اسرائیل کر رہا ہے, جس نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا دی. وہ عمران خان کی گرفتاری پر وہ اتنا جو ہے وہ پریشان ہے اس وقت, اور وہ کوششیں کیا کریں کہ کسی بھی صورت میں, کیونکہ یہ پوری کیمپین چل رہی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی اگر کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاکستانی لوگ اگر عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حق میں لکھتے ہیں, وہ بیچارے معصوم ہیں,